السلام علیکم پیارے بچوں، 6th کلاس آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب کا پیج نمبر 16 کھولیں، جو کہ آج آپ کے پاس سبق نمبر 4 شروع ہو رہا ہے۔ ملکہ کوثر مری، مطلب ملکہ کوثر پہاڑوں کی ملکہ مری کو کہا گیا، ٹھیک ہے۔ انسان کی ذہنی، جسمانی اور روحانی زندگی پر خوشگوار اثرات مرتب کرنے میں تفریحی مقامات بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فطری خوبصورتی کی رنگا رنگی سے نوازا ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں خوبصورت دریا، پہاڑ، صحرا، جھیلیں، چشمے اور تاریخی مقامات موجود ہیں، اور مری اپنی اسی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا کے اہم ترین تفریحی مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ آپ مری کے بارے میں اس سبق میں پڑھیں گے۔ کچھ خاص الفاظ آئے ہوئے ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں۔ نبرد آزما، خنک، سہانا، مبہوت، آغوش، سیاح، یخ بستہ، سحر انگیز، ٹھیک ہے۔ ہم سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں، دیکھیے گا کہ سبق میں کیا ہے۔ مری پنجاب کا تاریخی مقام ہے۔ یہ ضلع راولپنڈی میں شامل ہے۔ راولپنڈی کے شمال مشرق میں تقریباً 1.5 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ سمندر کی سطح سے اس صحت افزا مقام کی بلندی تقریباً 7500 فٹ ہے۔ یہاں اپریل سے نومبر تک بہت اچھا موسم رہتا ہے، البتہ دسمبر سے مارچ تک شدید سردی پڑتی ہے۔ دسمبر کے آخری عشرے سے لے کر فروری کے ابتدائی عشرے کا دورانیہ شدید برف سے ڈھکا رہتا ہے، مطلب شدید برف باری کا ایک دور ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے۔ جب سارا علاقہ برف سے ڈھک جاتا ہے تو ملک بھر سے برف باری کا منظر دیکھنے کے لیے بہت سے شائقین یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ مری میں سردیوں کی شام بہت خوبصورت ہوتی ہے، برقی کمکموں کی رنگا رنگی، اور جیسے آسمان سے ستارے زمین پر اتر آئے ہوں۔ دل فریب خوبصورت اور دلکش نظاروں کی وجہ سے مری کو ملکہ کوثر کہا جاتا ہے۔ مری پاکستان بھر کے پرفضا پہاڑی مقامات میں سے نہایت مصروف اور خوبصورت سیرگاہ ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مری کا موسم بڑا سہانا ہوتا ہے۔ اسلام آباد سے مری کی طرف جائیں تو راستے کے دونوں طرف موجود جھیل اور صنوبر کے اونچے اونچے اور خوبصورت سے درخت سیاحوں کو خوش آمدید کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ مختصراً سا آپ کے سامنے چیدہ باتوں کو سامنے لے کر آ رہی ہوں، 6th کلاس، ٹھیک ہے۔ آگے پڑھتے ہیں ہم۔ 19ویں صدی کی تیسری دہائی میں انگریزوں نے مری میں بیس کیمپ بنایا تو اس شہر کو مرکزی اہمیت حاصل ہوئی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں جہاں برصغیر پاک و ہند کے مختلف علاقوں کے رہنے والوں نے انگریزی سامراج کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا، تو وہاں مری کے رہنے والے بھی کسی سے پیچھے نہ رہے۔ انہوں نے گوریلا جنگ شروع کی اور اس میں خاصے کامیاب بھی رہے، لیکن مجموعی طور پر برصغیر پاک و ہند میں 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تو انگریزوں کو مری میں قدم جمانے کا موقع مل گیا۔ تحریک پاکستان میں اہل مری کا کردار نہایت نمایاں ہے۔ پاکستان کے جن شہروں کو قائد اعظم کے قدم چومنے کا شرف حاصل ہے، ان میں مری بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ 1946 میں قائد اعظم محمد علی جناح مادر ملت فاطمہ جناح کے ہمراہ کشمیر سے ہوتے ہوئے مری تشریف لائے اور مری کے معروف GPO چوک میں فرزندان اسلام سے خطاب کیا، ٹھیک ہے۔
مری ایک مرکزی سڑک کے ارد گرد آباد ہے جسے مال روڈ کہتے ہیں۔ مال روڈ پر سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ مری کے مال روڈ کی ایک تاریخی اور تہذیبی حیثیت ہے۔ یہ جی پی او چوک سے شروع ہو کر پنڈی پوائنٹ تک جاتا ہے۔ اس کے دونوں طرف خوبصورت ہوٹل اور دکانیں موجود ہیں۔ یہاں ہر قسم کی چیزیں دستیاب ہیں۔ مری کے مال روڈ کے علاوہ پنڈی پوائنٹ، کشمیر پوائنٹ اور باغ شہیداں بھی قابل دید مقامات ہیں۔ مری کے گرد و نواح میں نیو مری، گھڑیال کیمپ اور بھوربن بھی دیکھنے کے قابل ہیں۔ نیو مری میں چیئر لفٹ اور کیبل کار سیاحوں کی دلچسپی کا محور ہے۔ بچے، بوڑھے اور جوان چیئر لفٹ اور کیبل کار پر بیٹھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مری کے قریب نتھیا گلی، گھوڑا گلی۔ مری کے قریب گھوڑا گلی کے مقام پر اسکاؤٹ کی تربیت گاہ کے علاوہ معروف و مشہور لارنس کالج ہے، جو انگریزی دور میں انگریز بچوں کے لیے اور قیام پاکستان کے بعد پاکستانی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا اہم مرکز ہے۔ سرد ہواؤں، بلند و بالا درختوں، پرکشش پہاڑوں اور وقفے وقفے سے آتی جاتی بادلوں کی ٹولیوں کے بیچوں بیچ بل کھاتی ہوئی ایک سڑک مری کو ایبٹ آباد سے ملاتی ہے۔ اس سڑک کے توسط سے ایوبیہ، خانسپور، باڑہ گلی اور نتھیا گلی وغیرہ کے سحر انگیز مقامات کی سیر کی جا سکتی ہے۔ گرمی اور سردی دونوں موسموں میں یہاں ملک کے دیگر مقامات سے آنے والے سیاحوں کا تانتا بندھا رہتا ہے، مطلب بہت زیادہ رش رہتا ہے۔ یہ سیاح یہاں آ کر خالق کائنات کی پیدا کردہ ان خوبصورت نشانیوں اور دل فریب مناظر سے اپنے دلوں کو لبھاتے ہیں، اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں، اپنی طبیعت کو تر و تازہ کرتے ہیں۔ ہم نے مری کے بارے میں، جسے ملکہ کوثر مری کہا جاتا ہے، پہاڑوں کی ملکہ کہا جاتا ہے، سبق پڑھا۔ اس کے کچھ مشکل الفاظ ہیں جو کہ میں آپ کو کرا دیتی ہوں، دیکھیے گا۔ میں نے لکھ رکھے ہیں: آغوش، پہلو یا گود، مسافت، فاصلہ، دوری، صحت افزا، صحت کے لیے مفید، یخ بستہ، سردی سے برف کی طرح جمع ہوا، معروف، مشہور، سیاح، سیر کرنے والے، مبہوت، حیران، نبرد آزما، لڑنے کے لیے تیار، دستیاب، میسر ہونا، مسحور، جس پر جادو کیا جائے، لبھانا، مائل کرنا، تانتا بندھنا، آمد و رفت شروع ہونا، برقی کمکمے، بجلی کے بلب، توپ دم، کسی شخص کو توپ سے اڑا دینے کے لیے توپ کے منہ پر باندھ دینا، جو کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ 1857 کے موقع پر مسلمانوں کے ساتھ اس قسم کے مظالم اٹھائے گئے، انہیں توپ دم کر دیا جاتا تھا، بہت جو ہے مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں۔ یہ آپ نے پورا سبق پڑھا، اس کے الفاظ معنی میں نے آپ کو کرائے۔ اب دیکھیے گا کہ آپ ہوم ورک پر کیا کر کے آئیں گے۔ میں آپ کو ہوم ورک بتاتی ہوں۔ آپ نے اس سبق کے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو گرامر میں سے سادہ اور مرکب جملے کی تعریفیں آپ نے لکھنی ہیں مثالیں دے کر۔ آپ جانتے ہیں کہ سادہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی ایک چیز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، وہ سادہ جملہ کہلاتا ہے۔ اور مرکب جملہ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ایک سے زیادہ چیزوں یا باتوں یا خیالات کا اظہار کیا جاتا ہے، تو وہ مرکب جملہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ان کی تعریفیں لکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی مثالیں دیں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ آپ نے سارے سبق کے الفاظ معنی کو سبق کو اچھی طرح تیار کرنا ہے۔ آپ اس سبق سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کی مشق اگلے لیکچر میں کریں گے۔ شکریہ۔